یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے۔ گرمی کے موسم میں ہم روزہ رکھتے ہیں، مؤذن اعلان کرے افطار کر لو، ہم کسی کا خیال کیے بغیر افطار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ خاندان نبوت، خون رسول کی شان دیکھو، خون رسول کی کرامت دیکھو کہ جب اس ننھی سی بچی کو چوتھی صبح طلوع ہونے سے پہلے پانی ملا، 7 سال کی بچی کیا ہوتی ہے، اور جب یہ حدیث اس بچی کے کان میں پہنچی کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر خود پیو، پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھیں گے، وہ بچی اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد طاقت چلنے کی نہ تھی، پھر بھی بوجھل قدموں سے اس نے دوڑنا شروع کیا۔ زینب نے آواز لگائی، سکینہ، او سکینہ، میری بیٹی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کوئی جواب نہ دیا بچی نے۔ سیدہ زینب اٹھی کہ اندھیرے میں بچی جاتی کہاں ہے، اور بچی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی تم بھول گئی ہو، ابھی تو تم نے نانا کی حدیث پڑھی کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ کھلاؤ پھر بعد میں بڑے، اور آپ نے کہا کہ میں تمہارے قافلے میں سب سے چھوٹی ہوں۔ پھوپھی تم بھول گئی ہو، میں تو 7 سال کی ہوں، مجھ سے بھی چھوٹا ہمارے قافلے میں میرا بھیا علی اصغر ہے، وہ 6 مہینے کا بچہ ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کو پانی پلاؤں گی اور نانا کی سنت پر عمل کروں گی، اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ بیویوں کے سینے پر ایک نشتر گویا اور لگا۔ زینب نے کہا بیٹی تیرا بھیا علی اصغر یزیدیوں کا پانی نہیں پیتا، اور اب وہ تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پی کر سیراب ہو چکا ہے، اس لیے بیٹی وہ پانی نہیں پیے گا۔ آپ غور کریں، یہ حالت ہوئی، ابھی یہی حالت ہوئی تھی کہ اسی حالت میں بیویوں نے خدا خدا کر کے رات نکالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت غم کی رات آتی ہے تو وہ جلدی ختم نہیں ہوتی، سوچو وہ کربلا کی شام غریبہ کیسے کٹی ہوگی۔ لیکن جب صبح آئی 11 محرم کی صبح تو وہ ایک اور طوفان اور قیامت لے کر کے آئی۔ صبح ہوئی، سورج نے پہلی کرنیں ارض کربلا پر چمکائی تو کیا دیکھا کہ شہداء کی لاشیں کچلی ہوئی ہے۔ لاشیں دیکھ کر بیویوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی، سر پہ دوپٹے نہ تھے۔ شہربانوں نے کہا زینب ہمارے سر پہ دوپٹے نہیں ہے، دن نکل رہا ہے، ہم کیسے پردہ کریں گے؟ تو سیدہ زینب نے کہا اللہ نے بڑے بال تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں کہ کل تک دوپٹے سے منہ چھپاتے تھے، اب اپنے بڑے بالوں کو چہرے پہ ڈال لو اور اپنے بالوں سے پردہ کرو، اپنے بالوں سے چہروں کو چھپاؤ۔ اس سے میری قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوپٹے نہ تھے تو چہرے پہ بال ڈال کر انہوں نے چہرے چھپائے، اور آج کی بیٹیاں گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر گھومتی ہیں اور حسینی بننے کے دعوے دار ہیں۔ یاد کرو ان بیویوں کی شرافت کو، ان کی تعظیم و بزرگی کو۔ ابھی صبح ہوئی، یزیدی کتے پھر آئے شمر کے ساتھ، اور انہوں نے بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، اور ننگے پیٹ جو تھی اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیویوں کو بٹھا دیا، ایک ایک ساتھ 3 لوگوں کو باندھا، اور بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی باندھا۔ تو ظاہر سی بات ہے بچوں کے ہاتھ چھوٹے، بڑوں کے ہاتھ بڑے، تو بچوں کے ساتھ بڑوں کو یوں جھکنا پڑتا تھا۔ بچے اگر بڑے اٹھے تو بچوں کو تکلیف، اور بچوں کی وجہ سے جھکے تو تکلیف، اور جو کئی دن کا بیمار سید سجاد امام زین العابدین امام حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہوا ہے، ان کی گردن میں توق ڈال دیا ہے۔ وہ ایسا کسی کا امتحان ہے؟ کوئی کسی نے ایسا امتحان دیا ہے؟ گلے میں توق ڈال دیا میرے آقا امام زین العابدین کی، کئی دنوں کا بھوکا پیاسا بیمار، اور ہاتھوں میں بیبیوں کے اونٹوں کی نکیل تھما دی، جس کے پیٹ میں اناج نہیں، بخار سے جو تپ رہا ہو، اور گلے کے اندر لوہے کا توق پڑا ہوا ہے۔ وہ جن پر نمازوں میں درود پڑھا جاتا ہے، وہ جن کے لیے قرآن اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہتا ہے، وہ جن کے لیے آیے تطہیر نازل ہوتی ہے، وہ جن کے لیے میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ
مجھ پر آدھا درود مت پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد مت کہا کرو۔ اگر کوئی میری خوشی چاہتا ہے تو میرے ساتھ میرے اہل بیت پہ بھی درود پڑھا کرے۔ حضور نے فرمایا جن پر درود پڑھنے کی تاکید حضور نے فرمائی، جن کے لیے قرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہ اس امام سجاد زین العابدین کی گردن میں توق ڈالا گیا، اور توق ڈال کر آپ کو کہا کھڑے ہو اور یہ لے کر کے چل۔ امام زین العابدین کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں تو پیٹھ پر چابک پڑتے ہیں۔ زینب نے کہا ظالموں، یہ کھڑے نہیں ہو سکے گا، یہ مر جائے گا، اور یہ مرے گا تو حسین کی اولاد حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ رحم کرو اس بچے پر۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چل نہیں سکے گا تو امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں زنجیر ڈال کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ان کو بھی بٹھا دیا گیا، اور ان کو بٹھانے کے بعد اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا۔ سیدہ زینب نے کہا تم نے ہماری ایک نہ سنی، ایک بات بھی تم نے ہماری نہیں سنی ظالمو، تو ایک بات اب سن لو کہ ہمیں وہاں سے لے کر کے چلو جہاں پر شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اونٹنیوں کو شہیدوں کی لاشوں کے پاس لے کر کے گئے تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آج آپ یہ منظر نہیں دیکھیں گے؟ کیا آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدوں کو طویل کر دیتے تھے، وہ حسین جس کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، وہ حسین جس کے ہونٹ چوستے تھے، جس کو سونگتے تھے، جس کو ریحان جنت کہا تھا، یا رسول اللہ آج وہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، آج آپ اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ یہ کہتی ہوئی سیدہ زینب رونے لگی۔ امام زین العابدین رو کر کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا، ہمارا پیغام تو اب کون پہنچائے گا؟ تو ہی جب مدینہ شریف تیرا گزر ہو تو اے ہوا جب تو روضہ رسول پر جانا تو روضہ رسول پر جا کر کے تو ادب کے ساتھ ہمارے نانا کو ہمارا سلام کہ۔ کل میں نے تقریر میں یہ بات عرض کی تھی، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پوری زندگی 63 سال نہ کبھی بچپنے میں نہ کبھی جوانی میں حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی، احد کے میدان میں بھی نہیں بکھری تھی، بدر کے میدان میں بھی کبھی نہیں بکھری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے 61 ہجری کے عاشورہ کو جمعہ کی نماز کے بعد میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ نبی پاک کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں۔ لوگ کہتے میدان کربلا میں کیا ہے؟ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہو، کربلا میں کیا ہے؟ ارے دیکھ کربلا میں کیا ہے؟ اس نبی کی زلفیں بکھرتی ہے، بڑے بڑے حادثات جن زلفوں کو بکھرا نہ سکے کربلا نے ان زلفوں کو بکھرا دیا۔ ابن عباس کہتے میں نے دیکھا حضور کی زلفیں بکھری ہوئی اور خون کے دھبے حضور کے جبے پر ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کے لیے کیوں روتے ہو؟ کربلا کا واقعہ سن کے کیوں روتے ہو؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہر کسی پر روئیں تو آنسو زمین پر بہ جاتے ہیں، لیکن اگر غم حسین میں روئیں تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین پر روئے، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ ابن عباس اپنا خواب بیان کرتے ہیں، بکھری ہوئی زلفیں اور ان زلفوں کے اندر مٹی لگی ہوئی ہے، دھول لٹی ہوئی ہے، کپڑوں کے اندر خون کے دھبے ہیں۔ آقا کریم کی یہ حالت دیکھیے، حضور رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی خیر کرے، آپ کے دین کی خیر کرے، آپ کی اہل بیت کی خیر کرے۔ آپ غمگین ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ میرے آقا نے کہا ابن عباس آج میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، صبح سے لے کر اب تک میں کربلا کے میدان میں شہیدوں کا خون جمع کر رہا تھا، شہیدوں کا خون میں نے جمع کیا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ شب عاشور میں کسی نیک عورت نے میدان کربلا کو خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے
نقاب پوش جو اپنی آستین سے کربلا کی دھرتی کو جھاڑ رہی ہے اور کنکر اٹھا اٹھا کر کے چن رہی ہے. اس عورت نے پوچھا بی بی یہ کون سا میدان ہے اور آپ یہ کنکر کیوں اٹھاتی اور صاف کرتی ہے؟ تو اس عورت نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں, میں فاطمہ ہوں, تیرے نبی کی بیٹی ہوں. کہا بی بی آپ میدان کو جھاڑو دیتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ کربلا کا میدان ہے اور اسی جگہ پر میرا حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے گا تو میں پہلے سے کنکر اٹھا رہی ہوں کہ میرے حسین کو کنکر نہ چپ جائے. یہ ہے داستان کربلا. ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم, غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم, حسین انتہا اس کی ابتدا ہے اسماعیل. یہ میرے مولا حسین کی داستان کربلا ہے. تو جس وقت لاشوں کے قریب یہ آئے, امام زین العابدین نے ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم, یہ پڑھا تو اپنے بیگانے سب رونے لگے. امام علی مقام کا وہ چھوٹا سا لٹا پیٹا قافلہ 11 محرم کی صبح دن تڑکے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. کوفہ والوں کو اعلان کر دیا گیا, کوفہ والوں جشن کرو جشن. عورتیں چھتوں پر چڑھے بچوں کو لے کر, اس لیے کہ کچھ باغی لوگ تھے جن کے سر ہم کاٹ کے لا رہے ہیں اور ان کی لٹی پٹی عورتوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں. کوفہ میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کس کو لا رہے ہیں. جھوٹ بولا یزیدیوں نے کہ ہم باغی, اور وہ بھی کیسے باغی جو رستے میں بیٹھ کر کے قافلے لوٹتے تھے, ان لٹوروں کو ہم نے کاٹا ہے. کوفہ میں جشن کا ماحول تھا کہ حکومت کے باغی اور وہ بھی قافلے لوٹنے والے لٹوروں کو لایا جا رہا ہے. کوفہ میں جشن کا ماحول ہے. کربلا سے کوفہ آتے آتے شام ہو گئی ہے. خولی جس کے پاس امام علی مقام کا سر تھا, شام ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اب تو ابن زیاد کے پاس جانا ہی بے فائدہ ہے, کیونکہ شام ہوتی ہے تو وہ شراب میں ڈوب جاتا ہے, انعام نہیں دے گا, سر دیکھ کر مجھے گالیاں دے گا. تو اس نے سوچا کہ اپنے ابن زیاد کے پاس نہ جاؤں بلکہ اپنے گھر جاتا ہوں, صبح جاؤں گا جب اس کا نشہ اتر جائے گا. دیکھو اہل بیت کا دشمن کبھی حلالی بندہ نہیں بنتا. یہ خاص بات آپ ذہن میں رکھیے, حدیث پاک سے ثابت ہے. جو غیر حلالی ہوتے ہیں وہی اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں, یہ حدیث رسول ہے. یہ ابن زیاد جو ہے نا, ابن زیاد کے باپ کا نام ہے زیاد, اس کا نام عبید اللہ, اس کے باپ کا نام زیاد, اور زیاد کے باپ کا نام آج تک تاریخ میں لکھا ہی نہیں گیا. مورخین نے جب بھی زیاد کے باپ کا نام لکھا تو کہا زیاد ابن ابی, زیاد ابن ابی, زیاد اپنے باپ کا بیٹا. اپنے آج تک نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے, لیکن بعض محققین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک شخص اسلام لانے سے پہلے اس نے زیاد کی ماں کے ساتھ زنا کیا, اس سے زیاد پیدا ہوا, اسی زیاد سے عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا. یہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں لوگ جن کی تائید کرنے نکلے ہیں. اگر صحیح معنی میں لوگ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں, بے جا تعصب سے نکل کر, ہٹ ڈرمی سے نکل کر اسلام کی صحیح تاریخ پڑھے تو کبھی کوئی یزیدی کی حمایت نہیں کرے گا, نہ یزید کی حمایت کرے گا, نہ یزیدیوں کی حمایت کرے گا. بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین وہ ہیں جن کو بڑے بڑے کافر مورخین نے, محققین نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. تو شام ہوئی تو قافلہ باہر روک دیا گیا اور خولی اپنے گھر میں داخل ہوا. اس کی بیوی نے کہا کہاں تھا اتنے دن سے؟ اس نے کہا کہ ہم جنگ پہ گئے تھے اور میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں. اس نے کہا کیا لایا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گٹری کھولی کپڑے کی, امام حسین کا سر تھا. چونکہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں امام علی مقام کوفے میں برسوں رہ چکے تھے تو اس نے پہچان لیا, کہا تو یہ حسین ابن علی ہے, ان کو کاٹا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے بڑی بہادری سے کہا ان کو کاٹا ہے, ان کی بیویوں کو ہم کنیز بنا کے معاذ اللہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں. لعنت ہو یزیدیوں پر, اور یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو. شہزادیوں کو انہوں نے قیدی کہا, ان بدبختوں نے. اللہ اکبر. تو اس کی بیوی نے کہا ان کی بیویوں کو تم نے قیدی بنایا؟ کہا ہاں. اس نے کہا اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتی. جو شہزادے رسول کا سر کاٹے میں اس کی بیوی بن کر تو نہ رہوں گی. تھکا ہوا تھا, سو گیا. اس کی بیوی اٹھی, امام علی مقام کی بکھری ہوئی زلفوں کو دھلا, زلفیں سواری, خوشبو لگائی اور کھڑی ہو گئی درود پڑھتے ہوئے. اسی عالم میں نیند کا غلبہ ہوا تو بیٹھ گئی.
درود زبان پہ جاری رہا، آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھا کہ 4 عورتیں خوبصورت، اور وہ امام حسین کے سر کو چومتی ہے آ کر اور روتی ہیں۔ اس عورت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک بی بی نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، حسین کی امی ہوں، آج میرے بیٹے کے چہرے کو چومنے آئی۔ دوسری کو کہا یہ حسین کی نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ، آج حسین کے سر کو بوسے دینے آئی ہے کہ میرے نواسے نے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا، دین کو تحفظ دے دیا۔ اور یہ جو ہے یہ آسیہ فرعون کی بیوی اور یہ چوتھی عیسیٰ کی ماں مریم ہے، ان بیویوں نے سر چوما، شفقتیں کی اور وہاں سے ہٹی تو پھر دیکھا ایک ایسا چہرہ جو حسین کے چہرے سے کچھ مشابہ تھا۔ تو پوچھا بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، جس حسین نے میرے خواب کی تکمیل کی ہے، آج اس حسین کی پیشانی کو چومنے آیا۔ اسی میں پوری رات گزر گئی، آنکھ کھلی تو اس کا شوہر دھاڑ رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو سر ابن زیاد کے پاس لے جا اور میں تیرے گھر سے چلی، مجھے طلاق دے دے، مجھے تیرے یہاں نہیں رہنا، جو اہل بیت کا نوہ وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم مت کر۔ تو اس عورت نے کہا حسین کے بچوں سے زیادہ تیرے بچے قیمتی نہیں ہے، جب تو نے حسین کے بچوں کو یتیم کر دیا تو اب نہ بچوں کی پرواہ نہ شوہر کی پرواہ۔ اور وہ عورت پردے میں گھر سے نکل گئی۔ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، قاتلان حسین کی تائید ان کی عورتوں نے نہیں کیا، لوگ قاتلان حسین کی تائید کرتے ہیں۔ اور میں تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا حسین کا مخالف ہو کر کوئی زیادہ دن تک کے ٹک نہ سکا، ورنہ دیکھ لو تمہارے پڑوس میں ایک بدبخت یزید کا وکیل بن کر کے کھڑا ہوا تھا اور آج بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ حسین بتا رہے ہیں جو مجھ سے ٹکرائے گا ٹکنے نہیں دوں گا، اٹھا کے پھینک دوں گا۔ اس لیے کبھی حسین سے لڑائی بول مت لینا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو حسین سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ جو نبی سے جنگ کرے وہ ٹک کیسے سکتا ہے؟ اور جو لوگ ابھی مینڈکوں کی طرح ٹر ٹر کرتے حسین کے خلاف، ان کو بھی بہت جلد حساب چکانا پڑے گا۔ یاد رکھو اگر محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم چپ تو رہو، اگر تاریخ کے صحیح گوشے نہیں پتا ہے خاموش تو رہو، ورنہ یزید کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہے۔ اس لیے یزید کے کھانے میں نام مت لکھاؤ۔ المختصر یہ کہ جب قافلہ کوفہ میں پہنچا تو چونکہ وہاں اعلان تو یہی تھا کہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، تو کوفہ کے اندر مولا علی نے تقریریں کی تھی کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی ہے اور اجر ملتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں عورتوں نے صدقے کی کھجوریں، روٹی کے ٹکڑے تھما دیے اور چھت سے وہ پھینک رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا خبردار، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عورتیں کہتی تھی یہ صدقہ ہے، کیونکہ علی مولا نے ہم سے کہا تھا کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ہم تم قیدیوں صدقہ دے رہے ہیں۔ کہا ہم وہ قیدی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ہم آل محمد ہے، آل محمد، اور آل محمد پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ تو تب عورتوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا پہچانو میں زینب بنت علی کی بیٹی ہوں، یہ حسین کا سر ہے۔ تو لوگوں نے غور کیا، تب پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تب کوفہ والے چیخنے رونے پیٹنے لگے۔ تب سیدہ زینب نے کہا تھا کوفیوں، خط لکھ کر بلانے والا کون تھا؟ تمہارے بڑے بڑے سرداروں نے 150 خطوط لکھے تھے، عوام کے تو خطوط ہی الگ تھے۔ اس کے بعد تم نے میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، بڑی بڑی رشوتیں لے کر تم بے وفا بن گئے۔ اب تمہارا رونا چیخنا پیٹنا یہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر فاطمہ کی بیٹی نے کہا اسی طرح روتے پیٹتے رہو گے تمہیں کبھی قرار نہیں ملے گا۔ اور دیکھ لو آج عراق کی سرزمین سنورتی ہے پھر گرتی ہے، بنتی ہے پھر بگڑتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہمارا